بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے ویڈیو میں میرے ایک دوست نے یہ فرمائش کی ہے کہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ کے سلسلے میں کوئی گفتگو ویڈیو کی شکل میں پیش کروں۔ آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ حضرات بھی ضرور سنیں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بڑھائیں۔ حضرات گرامی، صدقہ جاریہ کے سلسلے میں گفتگو کرنے کی فرمائش ہوئی ہے۔ یقین جانیے کہ صدقہ انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والا عمل ہے۔ صدقہ جو فرض زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک الگ چیز ہے جو اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے باغ میں باضابطہ بادل کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس باغ پر جا کر کے برسے، یہ اللہ کے خصوصی فضل کا باعث بنتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے یہ صدقہ۔ صدقہ اتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ خفیہ صدقہ، چھپا کر دیا جانے والا صدقہ، کسی کو معلوم نہ ہو، اعلان نہ کیا جائے، اس کی نمائش نہ کی جائے، اس کی شہرت نہ کی جائے، تو ایسا صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اسی طرح سے قیامت کے دن صدقہ سایہ بن کر کے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ، کہ مومن کا سایہ قیامت کے دن صدقہ بن کر کے آئے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ صدقہ سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ چاہے تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے صحیح آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو چھٹکارا پانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ ہم نے کہیں کنواں کھدوا دیا، آج کل ٹیوب ویل کا دور ہے، کہیں ٹیوب ویل گڑوا دیا یا اور کہیں نل یا ٹوٹی کھول دیا، تو یہ صدقہ بڑا مقبول ہے، بلکہ اس کو صدقہ جاریہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی اس کو کھولا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس صدقے کو کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد کی روایت کے مطابق سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان ام سعد ماتت، یہ میری ام سعد جو ہیں یہ مر چکی ہیں، میری ماں مر چکی ہیں، تو فأی الصدقۃ افضل، تو میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کرنا چاہوں تو کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء، قال فحفر بئرا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوا دیا، وقال، اور کہا کہ هذه لأم سعد، کہ یہ ام سعد کے ثواب کے لیے ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے بارے میں ہمارے دوست نے سوال کیا۔ صدقہ جاریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا بثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس کے اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اس کا ثواب جو اس کو ہوگا، مرنے کے بعد سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کی۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے نل گڑوا دیا، کسی نے کہیں ٹوٹی لگا دی، یا کہیں پیاؤ بنا دیا، پینے کی جگہ بنا دی، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح سے کہیں کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسہ تعمیر کرا دیا، کسی نے مکتبہ لائبریری بنا دی،
اور جب تک اس میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، مسجد میں جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، مسجد کا فرش بنوا دیا یا مسجد میں یہ مصلی کا انتظام کرا دیا، مسجد میں پنکھے لگوا دیے، تو یہ سارے انتظامات جو ہوتے ہیں اس طرح کے، یا کہیں کسی یتیم مسکین کی تعلیم کا انتظام کر دیا، تو یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسی کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی جب تک وہ سلسلہ چلے گا جو ہم نے صدقہ کیا ہے، اس صدقے کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تب تک اس کا ثواب اس میت کو، مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم ينتفع به، ایسا علم جو جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ کسی نے کوئی کتاب لکھ دی، کسی نے اپنے شاگردوں کو کی ایسی تربیت کر دی کہ وہ صالح شاگرد ہو گئے، یا اس نے پھر اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اس صالح شاگرد نے، اس نیک شاگرد نے، اس پڑھے لکھے شاگرد نے، تو یہ جب تک شاگردوں کا سلسلہ چلتا رہے گا تب تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ کوئی کتاب لکھ دی، جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی اس کو اجر ملتا رہے گا۔ جب اپنی کتابیں اس نے جو جمع کی تھیں اپنی زندگی میں اس کو صدقہ کر دیا، اس نے کسی لائبریری کو دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، کسی مسجد میں دے دیا، تو جب تک ان کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولد صالح يدعو له، یا نیک لڑکا، نیک اولاد کوئی چھوڑ کر مرا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکیں، اور وہ اس کے لیے دعا کرنے والی اولاد ہو تو اس کی دعائیں والدین کے حق میں کارگر ہوتی ہیں۔ وہ اس کو جب تک وہ دعا کرے گی اولاد تب تک ان کو، والدین کو، ماں باپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کی یہ اہمیت ہے۔ اسی طرح صدقہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ کے لیے جو سفارش کرے گا، جو اعلان کرے گا، جو لوگوں کو ترغیب دے گا، جیسا کہ میں بھی کبھی کبھی اپنے آڈیو میں، کبھی ویڈیو میں، کبھی اپنی تحریر کے ذریعے، کبھی آپ کو میسج دے کر کے میں بھی اس طرح کی چیز ڈالتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صدقہ کریں، یا مسجد کے اس عمل، مسجد کے اس کام میں حصہ لیں، یا مدرسے کے اس کام میں حصہ لیں، صدقہ سے فائدہ اٹھائیں، صدقہ یہ آپ کے لیے نیکی کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کے میسیجز میں بھی ڈالتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ کی ترغیب دے، لوگوں کے صدقہ کرنے کا سبب بنے، تو اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیں اور آپ، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ صدقہ کر دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے برکت ہوتی ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ نے کبھی کسی مال میں کمی نہیں کی ہے، اس سے برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہے مال۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارشاد گرامی اور آپ کی احادیث کی روشنی میں صدقہ اور صدقہ جاریہ کے سلسلے میں یہ مختصر گفتگو تھی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ اس نے دیا ہے، جتنا کچھ دیا ہے، اسی میں سے اپنے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق دے، صدقہ جاریہ کے بھی انتظام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔